چیپٹر نمبر 8 خوشحالی کا 7واں اصول، فوری فیصلہ۔ ناکامی کی 30 وجوہات پر ہم نے گزشتہ چیپٹر میں بات کی تھی، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں کہ ناکامی کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے تو میرا جواب ہوگا قوت فیصلہ کا فقدان یا کمی، اور اس خامی کو ہرائے بنا خوشحالی ناممکن ہے۔ کتاب کے اختتام تک آپ کو اپنے بارے میں ضرور اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میں قوت فیصلہ ہے یا نہیں۔ سارے کامیاب لوگوں میں ایک وصف آپ کو ضرور ملے گا، فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ دوسری خصوصیت ان میں ہوتی ہے کہ اگر انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہو تو وہ بہت سست رفتاری سے بدلتے ہیں۔ اس کے برعکس ناکام لوگوں کی عادت اس سے الٹ ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں سستی مگر بدلنے میں تیزی دکھاتے ہیں۔ ہنری فورڈ کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ فی الفور فیصلہ کرتا تھا، اور کوئی فیصلہ بدلنا پڑ جاتا تو اس کی تبدیلی کی رفتار بہت سست رکھتا تھا۔ اس وجہ سے اسے ضدی کہا جاتا تھا۔ یہی خوبی تھی جو مشہور فورڈ کار ماڈل ٹی کی تخلیق کا سبب بنی۔ اسے دنیا کی سب سے بدصورت کار کہا گیا تھا۔ اس کار کی تخلیق کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ فورڈ کے مشیر جو اس گاڑی کے ممکنہ گاہک بھی تھے، سب نے کہا اس کار کو بدل دو، مگر فورڈ نے بہت سستی دکھائی، لیکن آخر کار اس نقشے کو بدلنا پڑا۔ ایک پہلو تو اب یہ ہے کہ جو فیصلہ بدلنا ہی تھا تو شروع میں بدل لیتا، لیکن اس کی عادت آڑے آ گئی۔ لوگوں نے اسے ضدی ہٹ دھرم کہا، مگر یہ عادت نہ تب بدلی نہ بعد میں۔ اس کے برعکس ناکام ہو جانے والوں کو ذرا دیکھیں۔ دوسروں کی رائے سے فوراً متاثر ہوں گے۔ انہیں خود سے زیادہ بھروسہ اخبار کی خبروں پر ہوتا ہے۔ اپنے تھاٹس سے زیادہ وہ پڑوسیوں کی نصیحتیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیں، نصیحت دنیا کی سب سے زیادہ سستی اور عام چیز ہے۔ کسی کو روک لیں، نصیحتوں کا انبار لگا دے گا۔ اگر آپ دوسروں کی رائے پر فیصلہ بدلنے والے ہیں تو جسے آپ اپنی خواہش مان کر جی رہے ہیں وہ قطعاً بھی آپ کی خواہش نہیں۔ بہترین پالیسی یہی ہے کہ صرف اس کا مشورہ سنیں جس میں یہ خواہش پیدا ہوئی، جس نے اسے پانے کی منصوبہ بندی کی، جس نے جان کھپائی، اور وہ اور کوئی نہیں، آپ خود ہیں۔ یہ آپ کی خواہش ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ مشورہ درکار ہے تو پہلا حق آپ کا ہے۔ خود سے رائے مانگیں، اپنے مشیر آپ بنیں، پھر آپ کا ماسٹر مائنڈ گروپ ہے، ان سے رائے لیں، اور یہ گروپ بھی مقصد کو، خواہش کو سامنے رکھ کر بنائیں۔ ان لوگوں کو اس میں شامل کریں جو اس خواب کی تعبیر پر یقین رکھتے ہوں، اس مقصد پر جن کا یقین ہو۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے مشورے عموماً رکاوٹ بنتے ہیں۔ مشورے نہ مانیں تو وہ طنز کرتے نظر آئیں گے۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو احساس سے کمتری کا درد سہ رہے ہیں۔ اس احساس سے کمتری کی بس اتنی سی وجہ ہوتی ہے کہ کسی جاہل نے اپنی آراء اور طنز کے ذریعے سے ان کا اعتماد مجروح کر دیا تھا۔ آپ کے پاس اپنا ذہن ہے، اپنے فیصلے خود لیں۔ ہاں، فیصلے تک پہنچنے کے لیے حقائق، فیکٹس یا معلومات درکار ہوں تو وہ ضرور دوسروں سے لیں۔ جو لوگ کسی موضوع پر بہت جاننے کا دعویٰ کرتے ہوں وہ اکثر زیادہ بولنے اور کم سننے والے ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں مگر منہ ہمیشہ بند رکھیں۔ وہ جو بہت بولتے ہیں وہ بہت ہی کم کرتے ہیں۔ زیادہ بولنے والا نہ صرف موقعوں سے خود کو محروم کرتا ہے بلکہ بڑ بولے پن میں اپنے مقاصد بھی پورے ہونے سے پہلے آشکار کر دیتا ہے۔ اب لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے خود طاقت دے دی ہے کہ وہ مفت مشورے دیں اور طنز کر کر کے احساس سے کمتری کا آپ کو مریض بنا دیں۔ ہر شخص خوشحالی چاہتا ہے۔ اپنے مقاصد اگر تکمیل سے پہلے ہی آپ بولتے رہیں گے تو اس جھٹکے کے لیے پھر تیار رہیں کہ کوئی آپ سے پہلے ہی وہ مقاصد پورے کر چکا ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ بند اور کان آنکھ کھلے رکھیں۔ اس کے لیے ایک بہترین ٹیکنیک ہے، اپنے کمرے میں ایک لائن لکھ کر نمایاں جگہ پر چپکا دیں۔ جو کرنا چاہتے ہو وہ دنیا کو بتانا ہے تو کر کے بتاؤ۔ یاد رکھیں، ایکشن لفظوں سے کہیں زیادہ اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ آزادی یا موت دونوں فیصلے ہیں۔ آپ کے فیصلوں کی اہمیت کا انحصار اس جرأت پر ہے جو وہ فیصلہ لینے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تاریخ کے عظیم فیصلے خطرات بھرے تھے، رسکی تھے، مگر عظیم، باہمت
اور جرت مند لوگوں نے وہ خطرات مول لیے، اور اسی بنیاد پر وہ عظیم لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ابراہم لنکن نے غلامی کے خاتمے کا مشہور اعلان کیا تھا، اس وقت پتہ ہے حالات کیا تھے؟ اسے صاف پتہ تھا کہ اس ان پاپولر فیصلے سے اس کے دوست اور اتحادی تک خلاف ہو جائیں گے، سیاسی ساکھ اس کی تباہ ہو جائے گی، جنگ تک چھڑ جانے کا خطرہ تھا، اور سب سے بڑا خطرہ خود اس کی اپنی جان کو تھا۔ سفید فام اکثریت اور اشرافیہ کو یہ فیصلہ گراں گزرنا ہی تھا۔ کالوں کی غلامی سے گوروں کے کھیت لہلہا رہے تھے، وہ یہ اعلان کیسے مانتے؟ اور لنکن بخوبی یہ بات جانتا تھا کہ وہ کیا جوخم اٹھا رہا ہے، مگر اس فیصلے کے لیے جس قوت ارادی، جس ہمت، جس حوصلے کی ضرورت تھی، وہ ابراہم لنکن میں موجود تھا۔ سقراط آپ کو یاد ہے؟ ایک طرف نظریات میں ہلکی سی ترمیم کا اقرار کرنا تھا اور دوسری طرف تھا زہر کا پیالہ۔ اس نے زہر کا پیالہ چنا۔ موت کو چننے کا فیصلہ جرت مانگتا ہے، اپنے نظریات پر، مقاصد پر اٹل یقین مانگتا ہے، جو سقراط میں تھا۔ اس کا یہ ایک فیصلہ بعد کی نسلوں کے لیے حق کے رائے اور اظہار رائے کی آزادی کی بنیاد بن گیا۔ عظیم لوگ عظیم ہوتے ہیں، کیوں؟ اپنے ان عظیم فیصلوں کی وجہ سے۔ دنیا کے سارے انقلاب اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کسی نہ کسی طاقت سے جنم لیا تھا، اور طاقت حاصل ہوتی ہے ان اصولوں پر عمل کرنے سے جن کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ خواہش، فیصلہ، یقین، مستقل مزاجی، ماسٹر مائنڈ گروپ اور منظم منصوبہ بندی۔ اس پوری کتاب کی یکسوئی حقیقت اتنی ہے کہ تھاٹ کو شدید خواہش کا سہارا مل جائے تو غیر مادی تھاٹ مادی حقیقت میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کتاب میں دیے گئے راز کو اگر پانا ہے تو معجزے نہ ڈھونڈیے کہ وہ کہیں نہیں ہیں۔ کائنات معجزوں پر نہیں، اٹل اصولوں پر کھڑی ہے۔ یہ راز سادہ ہے اور یکساں طور پر ہر ایک کے لیے دستیاب ہے، ان سب کے لیے جن میں یقین ہے، اپنے یقین پر ڈٹ جانے کا حوصلہ ہے۔ بات ملک کی آزادی کی ہو یا ذاتی خوشحالی پانے کی، اصول سیم رہیں گے۔ جو لوگ فوری اور حتمی فیصلے کرتے ہیں وہ جانتے ہیں انہیں کیا چاہیے، اور یہی لوگ اسے حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ کسی بھی شعبے کے لیڈروں کو دیکھیں، ان میں فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت ضرور ہوگی، فیصلوں پر ڈٹ جانے کی ہمت ضرور ہوگی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لیڈر ہی وہ اس لیے ہیں کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ کائنات ان لوگوں کے لیے خود رستے بناتی جاتی ہے جو جانتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ فیصلہ نہ کر پانا ایک بیماری ہے جو عموماً جوانی کے ابتدائی سالوں میں لگتی ہے، پھر اسکول کالج میں مضبوط ہوتی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے نظام تعلیم کا، وہ فیصلہ سازی سکھاتے ہی نہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کالج میں کسی کو داخلہ ہی نہ دیا جائے جب تک وہ یہ نہ بتائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے جانا کہاں ہے۔ وہ بچہ جسے اسکول میں فیصلے لینے نہیں سکھائے جاتے، جسے کالج یونیورسٹی یہ نہیں سکھاتی کہ کسی بھی سچویشن میں فوری اور حتمی فیصلہ کیسے لینا ہے، وہ اسی غیر فیصلہ کن انداز میں جینے کی عادت کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی جاری رکھے گا۔ یہی وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی نوکری ملتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ فیصلے لینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے حوصلے کی، ہمت کی۔ ڈریم جاب، ڈریم بزنس کے لیے جرت درکار ہوتی ہے۔ یہی جرت مند لوگ ہی اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ان کو پانے کی ہر قیمت دیتے ہیں۔ مالی آزادی، خوشحالی ان لوگوں کا کبھی مقدر نہیں ہوتی جو خواب نہیں دیکھتے، منصوبے نہیں بنا سکتے اور جو اٹل فیصلے نہیں کر سکتے۔ چیپٹر نمبر 9، خوشحالی کا 8واں اصول، مستقل مزاجی۔ غیر مادی خواہش کو مادی حقیقت میں ڈھالنے کے لیے درکار ہوتی ہے مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی جنم لیتی ہے قوت ارادی سے۔ خواہش اور قوت ارادی یہ وہ ٹیم ہے جو مل جائے تو کبھی نہیں ہارتی۔ ہر کامیاب انسان ضرور مستقل مزاج تھا۔ انہیں اکثر بے حس اور کرخت کہا جاتا رہا ہے، مگر یہ بے حسی یا کرختگی نہیں، قوت ارادی تھی۔ فورڈ کو ایک دنیا بے رحم اور شفاق کہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں جو مقصد بنائے سب پائے اور مستقل مزاجی سے ان کا پیچھا کیا۔ لوگوں کی اکثریت خواب تو دیکھتی ہے مگر پہلے چیلنج کے ابھرتے ہی ان کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ مگر ڈٹے رہتے ہیں۔ مخالفت ہو یا رکاوٹ، کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی۔ یہی کامیاب لوگ فورڈ، کارنیگی، راک فیلر اور ایڈیسن کہلاتے ہیں۔
ہو سکتا ہے سننے میں مستقل مزاجی کوئی ہیروئک خوبی نہ لگے، مگر یقین مانیے یہی وہ پتھر ہے جس پر خوشحالی کے 13 اصولوں کا محل کھڑا ہے۔ یہ سارے ہی اصول اہم ہیں اگر مستقل مزاجی سے ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں مستقل مزاجی گئی، ان اصولوں پر عمل آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ علم تبھی عملی شکل میں ڈھلے گا جب آپ میں مستقل مزاجی ہوگی۔ دوسرے چیپٹر کے 6 سٹیپس کو یاد کیجیے۔ اگر آپ 100 میں سے وہ ایک ہیں جن کا متعین مقصد ہے، جو مقصد کی تکمیل کے لیے عملی منصوبے رکھتے ہیں، تو آپ کو اپنے روزانہ کے روٹین میں مستقل مزاجی سے ان ہدایات کو شامل رکھنا ہوگا۔ ناکامی کی رہنما ہے غیر مستقل مزاجی، اور یہ بیماری بڑی عام ہے، مگر اس بیماری کا علاج ممکن ہے، اور اس کا علاج ہے برننگ ڈیزائر، آپ کی خواہش کی شدت۔ کمزور خواہش کمزور نتیجے دیتی ہے، جیسے ہلکی آگ تھوڑی سی حرارت پیدا کرتی ہے۔ مستقل مزاجی کی کمی ہے تو خواہش کی ہانڈی کے نیچے آگ بڑھائیں۔ خوشحالی ان کی طرف کھنچتی ہے جن کا ذہن خوشحالی کے لیے مقناطیس بن چکا ہو۔ جیسے پانی جہاں بھی ہو سمندروں کی طرف بہتا ہے، اسی طرح خوشحالی بھی ایسے ذہنوں کی طرف بہتی ہے۔ مستقل مزاجی کی اگر آپ میں کمی ہے تو اس چیپٹر کو ذرا غور سے سنیں۔ دوسری چیز یہ کریں کہ خود کو ایسے ماسٹر مائنڈ گروپ میں گھیر لیں جن میں مستقل مزاجی ہو۔ آٹو سجیشن کے چیپٹر میں دی گئی ہدایات پر عمل کر کے بھی آپ خود میں مستقل مزاجی پیدا کر سکتے ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ مسلسل کام کرتا ہے، چاہے آپ سو بھی رہے ہوں۔ اگر کچھ اصولوں پر آپ عمل کریں گے، کچھ کو چھوڑتے جائیں گے، تو یہ عادت بن جائے گی جو کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوگی۔ غربت انہی کے پاس جاتی ہے جن کا ذہن اس کے لیے موزوں ہو۔ خوشحالی بھی اسی طرح ہے، اسی کے پاس جاتی ہے جس کا ذہن اس کے لیے موزوں ہو۔ دونوں کے پیچھے اصول ایک ہی ہے، ہاں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ پاورٹی کانشیسنس عادتی ہوتی ہے اور منی کانشیسنس شعوری۔ مستقل مزاجی نہیں ہے تو آپ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ہار جائیں گے۔ مستقل مزاج ہیں تو ہزار بھی مشکلیں راہ میں آئیں، آپ منزل پر ضرور پہنچ کر رہیں گے۔ اصول بس ایک ہے، چاہے رفتار جتنی بھی سست ہو مگر مستقل مزاجی سے کوشش کرتے رہیں، کیونکہ مستقل مزاجی اور کامیابی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ میں ایک ایسا ممبر ضرور شامل رکھیں جو گروپ ممبران میں مستقل مزاجی کو بنائے رکھنے میں مدد کرے۔ مستقل مزاجی کا کوئی متبادل نہیں۔ اگر یہ اصول آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو اپنے سفر کے شروع میں ہوگا کہ جب آپ کسی خواب، کسی خواہش، کسی منزل، کسی گول کے تعاقب میں چلنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ شروع میں ہی بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ کئی ایسے چیلنجز آتے ہیں کہ انسان تھک کر بیٹھ جانا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بات یاد رہے کہ مستقل مزاجی کا کوئی متبادل نہیں تو ان مرحلوں سے آپ آسانی سے پار ہو سکتے ہیں۔ ناکامی کے خلاف انشورنس پالیسی چاہیے تو مستقل مزاجی ہے وہ انشورنس پالیسی۔ ہر انسان کے اندر ایک ٹیچر موجود رہتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو گرتے ہیں پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اندر بیٹھا ٹیچر ان کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا تم یہ کر سکتے ہو، تم پاس ہو۔ جو یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے ان کا اگلی کلاس میں جانا ناممکن ہوتا ہے۔ اندر بیٹھا ٹیچر انہیں فیل کر دیتا ہے۔ مستقل مزاجی کا صلہ ہے خواب کی تعبیر، سفر کی منزل، اور مستقل مزاجی صرف یہی دنیاوی اور مادی کامیابی ہی نہیں دیتی بلکہ ایک اور انمول تحفہ آپ کو دیتی ہے، اور وہ یہ کہ مستقل مزاج لوگ زندگی کا یہ سچ جان جاتے ہیں کہ ہر ناکامی میں کامیابی کا بیج موجود ہے، ہر دکھ میں مساوی سکھ چھپا ہوتا ہے۔ دنیا میں اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو زندگی کی کٹھنائیوں سے آنکھیں چرا کر سائیڈ لائنز پر کھڑے رہتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں، مگر وہ چند لوگ جو شکست کو سہتے ہیں اور زیادہ شدت سے فتح کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، یہی لوگ کہلاتے ہیں کامیاب لوگ، منزل مراد کو پا جانے والے۔ میں آپ کو فینی ہرسٹ کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ 1915 میں نیو یارک آئی اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اپنی لکھنے کی صلاحیت کو دولت میں بدل کر رہے گی۔ وہ اپنی تصانیف سے دولت کمانے میں کامیاب ہو گئی، مگر یہ کامیابی راتوں رات اسے نہیں ملی۔ وہ 4 سال تک نیو یارک کی فٹ پاتھوں پر سوتی رہی اور لکھتی رہی۔ اس نے امریکی اخبار دی سیچرڈے ایوننگ پوسٹ کو اپنی ایک سٹوری بھیجی۔ اخبار نے وہ سٹوری ریجیکٹ کر دی۔ اس نے ایک اور سٹوری بھیجی، اخبار نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی۔ 36 بار اخبار نے اس کی کہانی مسترد کی،
مگر فینی ہرسٹ وہاں ہارنے کے لیے گئی ہی نہیں تھی۔ کوئی اور ہوتا تو پہلی ریجیکشن پر بھاگ جاتا، مگر فینی شکست کو شکست دینے پر بضد رہی، اور پھر 37ویں بار اس کی سٹوری اخبار نے آخر کار قبول کر ہی لی۔ وہ پبلشر کی 36 ریجیکشن کا شاندار جواب تھی۔ اندر بیٹھا ٹیچر فینی کا امتحان لے کر اسے پاس کر چکا تھا، اور اب تو صلہ ہی صلہ تھا، ریوارڈ ہی ریوارڈ۔ اس کے بعد فینی کو کبھی پیسے گن کر خرچ نہیں کرنے پڑے، اور یہ تو ابتدا تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک فلم پروڈیوسر فینی ہرسٹ کے پاس آیا اور اس ناول کے لیے اسے $1,00,000 پیش کیے جو ابھی لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ تب ورلڈ ریکارڈ تھا کہ کوئی کہانی چھپنے سے پہلے ہی اتنی قیمت میں فروخت ہوئی تھی، اور رائلٹی اس معاوضے سے بھی زیادہ تھی۔ یہ مستقل مزاجی کا صلہ۔ کامیابی کی ہر داستان کے پیچھے مستقل مزاجی ضرور ہوتی ہے۔ 4 سال جس فٹ پاتھ پر فینی ہرسٹ سوتی رہی، وہاں ایک برگر پا کر خوش ہونے والے بھی ہزاروں اور لوگ تھے، مگر فینی برگر کے لیے نہیں، بڑی کامیابی کے لیے وہ اذیت سہ رہی تھی۔ مستقل مزاجی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور اسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلا سٹیپ انسان کو معلوم ہو کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اٹل مقصد ہر چیلنج، ہر مشکل سہ جاتا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے شدید خواہش، برننگ ڈیزائر۔ تیسری چیز ہے خود اعتمادی۔ چوتھا سٹیپ ہے حتمی منصوبہ، اور 5ویں چیز ہے درست علم۔ درست علم یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے منصوبے ٹھوس ہیں اور عملی تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں، تو آپ کے ایکشنز میں اس سے مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کے منصوبے اندازوں پر مبنی ہوں گے، درست علم پر بنیاد نہ رکھتے ہوں گے، تو اس سے مستقل مزاجی تباہ ہوتی ہے۔ چھٹا سٹیپ ہے باہمی تعاون۔ اپنے منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے مہربانی، افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کے ساتھ چلتے رہیں، تو اس سے بھی مستقل مزاجی مضبوط ہوتی ہے۔ 7واں سٹیپ ہے قوت ارادی، اور آخری سٹیپ ہے عادت۔ مستقل مزاجی عادت کا ڈائریکٹ رزلٹ ہے۔ جب ذہن ایک چیز بار بار دیکھتا ہے تو اسے بطور عادت فیڈ کر لیتا ہے، جیسے ڈر ہے۔ اگر انسان بائی فورس بہادری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے تو ذہن ڈر کی بجائے بے خوفی کو عادت بنا لیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال طویل جنگوں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ کافی عرصے تک جنگ کے میدان میں رہنے والے بزدل اور خوفزدہ انسان بھی جب واپس لوٹ کر آتے ہیں تو ان کی شخصیت میں سے ڈر بالکل نکل چکا ہوتا ہے۔ ذہن بار بار جس ایکشن کو دیکھتا ہے، چاہے وہ جبری طور پر ہی کیوں نہ کیا جائے، تو اس پیٹرن کو یاد کر لیتا ہے۔ اسی کا نام تو عادت ہے۔ اس سے پہلے کہ مستقل مزاجی پر مزید بات کروں، اپنی ذات کا جائزہ لیں اور کھوجیں کہ یہ خصوصیت آپ میں موجود ہے یا کوئی کمی ہے۔ اوپر ذکر کیے گئے 8 فیکٹرز کو غور سے دیکھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کہاں کمی ہے۔ اگر یہ جائزہ ایمانداری سے لیتے ہیں تو اس سے خود پر ایک نیا کنٹرول آپ کو ملے گا۔ مستقل مزاج ہیں یا نہیں، اس کو جاننے کا طریقہ ہے ان علامتوں کی فہرست کو جانیں جو ہر اس شخص میں ہوتی ہیں جو غیر مستقل مزاج ہو۔ یہ علامتیں یہ بھی بتائیں گی کہ آپ کے سب کانشیس کی گہرائی میں اس کی ریزنز کیا ہیں۔ اس فہرست کو احتیاط سے سنیں بھی، خود کا سامنا بھی کریں، کیونکہ خود کا سامنا کر کے ہی آپ خود کو جان سکتے ہیں، اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جان پانے میں ناکامی کہ مجھے چاہیے کیا۔ نمبر 2، چیزیں ملتوی کرتے رہنا۔ نمبر 3، خصوصی علم کو حاصل کرنے میں دلچسپی نہ لینا۔ آپ اگر کسی خاص شعبے سے وابستہ ہیں اور جانتے ہیں کہ اس شعبے میں ترقی کے لیے فلاں کورس، فلاں ڈپلومہ یا فلاں شخص سے ملنا ضروری ہے، مگر اس کو ٹالتے رہتے ہیں، تو یہ ایک ایسی کمی ہے جو آپ کو ضرور کامیابی کی منزل سے دور لے جائے گی۔ نمبر 4، فیصلہ نہ کر پانا۔ نمبر 5، مسائل کے حل کے لیے اٹل منصوبوں کا نہ ہونا۔ نمبر 6، سیلف سیٹسفیکشن، کم تر زندگی کو قبول کر لینا، اور یہ ایک لا علاج بیماری ہے۔ نمبر 7، بے حسی۔ بے حسی بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ ہر موقع پہ صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہیں۔ مخالف کا سامنا کرنے اور اس سے لڑنے کا حوصلہ نہ ہونا بے حسی ہے۔ 8، اپنی غلطیوں کا الزام کسی دوسرے پر دھرنے کی عادت، اور حالات برے ہوں، ناموافق ہوں تو یہ کہہ کر انہیں قبول کر لینا کہ ان سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ 9، خواہش میں شدت نہ ہونا۔ 10، پہلی ہی رکاوٹ، پہلے ہی چیلنج، پہلی ہی مشکل کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دینا۔ نمبر 11، منظم منصوبوں کا فقدان۔ نمبر 12، کوئی نیا آئیڈیا یا خیال آئے تو اس کو نظر انداز کرنے کی عادت، یا کوئی موقع سامنے آئے تو اس کو پکڑنے سے بچتے رہنا۔ نمبر 13، ولنگ کی بجائے بس وشنگ کرتے رہنا۔
جو حاصل کرنا ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی بجائے بس اس کی خواہش کرنا، امیر ہونے کی خواہش ہونے کے باوجود غریبی کے ساتھ کمپرومائز کر لینا۔ نمبر 15، امیر بننے کی شارٹ کٹس ڈھونڈتے رہنا، مساوی مقدار میں کچھ دیے بنا کچھ پانے کی خواہش۔ عام طور پر یہ رجحان جواریوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور جو بھی شخص دولت مند بننا چاہتا ہے مگر اس دولت کے مساوی خدمت یا محنت کرنے پر تیار نہیں، وہ ایک طرح کا جواری ہی ہوتا ہے۔ نمبر 16، تنقید کا خوف، منصوبے بنانے اور ان کو عملی جامہ پہنانے میں ناکامی، کیونکہ آپ کو فکر ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ عادت آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے اور سب سے گھنی دشمن ہے، کیونکہ یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں اتنی گہرائی میں دبی ہے کہ عموماً آپ اس کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ یہ فہرست اب آپ کے سامنے ہے۔ اس فہرست میں وہ ساری وجوہات شامل ہیں جو آپ کو ناکام کر سکتی ہیں، غریب رکھ سکتی ہیں، آپ کی خواہش کو وشفل تھنکنگ میں ڈال سکتی ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں تنقید کے خوف کی چند علامتوں کی اور اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت تو وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور لوگوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ان کی زندگی پر اثر انداز ہوں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو اپنے انداز میں جی نہیں پاتے، کیونکہ وہ تنقید سے ڈرتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو شادی کے لیے پارٹنر کا غلط انتخاب کرتی ہے۔ وہ اس وقت کسی نفع، کسی خواہش کی تکمیل کو دیکھتے ہیں اور یہ انتخاب کر لیتے ہیں، مگر اس کے بعد تمام عمر دکھی اور ناخوشی کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اب بھی دنیا کے اکثر معاشروں میں غلط شادی کو درست کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگ تنقید کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو لوگوں سے تنقید کے خوف کا شکار ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی لگن مر جاتی ہے۔ وہ خود پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کر پاتا اور کچھ بھی پانے کی تمنا اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو تعلیم کی عمر کے بعد تعلیم کے حصول کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سکول چھوڑنے کے بعد وہ اپنے شعبے کا خصوصی علم حاصل کرنے کسی ڈپلومہ سینٹر، کسی کالج میں نہیں جاتے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو رشتہ داروں، دوستوں، لوگوں کو ڈیوٹی اور فرض کے نام پر اپنی زندگی تباہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ بات لیکن اس کے پیچھے بس ایک ہے کہ وہ تنقید سے، کرٹیسزم سے ڈرتے ہیں۔ لوگ بزنس میں تبدیلی نہیں کرتے، تجارتی ماڈل کو نہیں بدلتے، اپنی نوکری، اپنا پیشہ نہیں بدلتے۔ کیونکہ اگر ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے لوگ جو تنقید سے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ کی نیچر میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایسے لوگوں میں تنقید کا خوف کامیابی کی خواہش سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور خواہش جب تک آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی سب سے طاقتور چیز نہ بن جائے اس وقت تک وہ عملی حقیقت میں ڈھل ہی نہیں سکتی۔ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو بڑے گولز، بڑی منزلیں بنانے سے رکے رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ رشتہ دار، دوست کہیں گے کہ اتنے اونچے خواب مت دیکھو، اتنے اونچے مت اڑو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ کسی بھی آئیڈیا کو پالنے، پوسنے اور سنبھالنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ آئیڈیا پیدا ہوتا ہے۔ ذہن میں آئیڈیا کے پیدا ہونے کے بعد جتنی دیر تک آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے، ہر اگلے منٹ میں وہ آئیڈیا طاقتور ہوتا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر انسانوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے آئیڈیاز پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، اور کبھی ان کے حوالے سے منصوبہ بندی نہیں ہو پاتی، نہ ان پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، اور آئیڈیاز کی اس موت کی وجہ بنیادی طور پر بس ایک ہوتی ہے: تنقید کا خوف۔ آپ لوگوں کو غور سے سنیں، ایک بڑی تعداد آپ کو ایسے لوگوں کی ملے گی جو سمجھتے ہیں کہ کامیابی کسی بریک، کسی اچانک اور خوشگوار حادثے سے ملی ہے۔ اس بلیف میں کہیں نہ کہیں حقیقت موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو قسمت پر یقین رکھتے ہیں اور کسی موقع کا انتظار کرتے رہتے ہیں، انہیں آخر میں ضرور ہی مایوسی ملتی ہے، کیونکہ قسمت پر یقین رکھنے والے عموماً صرف موقع کا انتظار کرتے ہیں اور وہ دوسرے فیکٹرز کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، موقع اور بریک اور خوشگوار حادثہ ان کے لیے البتہ کامیابی کی وجہ بن جاتا ہے کہ جو اس کے لیے تیار بھی ہوں۔ مشہور امریکی کامیڈین WC فیلڈز عظیم معاشی بحران میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا، عملاً وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ کوئی نوکری تھی اس کے پاس نہ کام، اور اس سے بھی بڑا ستم کہ عمر بھی اس کی 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، وہ عمر کہ جب لوگوں کی اکثریت خود کو بوڑھا مان چکی ہوتی ہے۔ مگر WC فیلڈز کو اپنی کامیابی کو دوبارہ پانے کا خبت اتنا شدید تھا کہ وہ موویز میں بغیر کسی معاوضے کے دن رات کام کرتا رہا۔ ایسے ہی ایک بلا معاوضہ کام کے دوران اس پر قسمت کی ایک اور آزمائش ٹوٹی، وہ گرا اور اس کی گردن زخمی ہو گئی۔ کوئی بھی اور شخص ہوتا تو اس موقع پر ہمت ہار جاتا، مگر فیلڈز کی مستقل مزاجی اسے ہارنے اور بیٹھ جانے سے روکتی رہی۔
وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کام کرنا جاری رکھا، محنت کرتا رہا تو اسے بریک ضرور ملے گا، اور اسے بریک مل گیا۔ مگر کیا یہ بس حادثہ تھا، بس ایک چانس؟ جی نہیں، یقیناً جو بریک اسے ملا وہ حادثہ صحیح، مگر اگر وہ تیار نہ ہوتا، ہمت ہار چکا ہوتا، تو اس موقع کا اسے کیا فائدہ ملتا؟ 1929 میں جب سٹاک ایکسچینج کریش ہوئی تو ایڈی کینٹر اپنی ساری جمع پونجی ہار گیا، مگر سٹاک ایکسچینج ضرور ٹوٹی تھی۔ اس کی مستقل مزاجی اور حوصلہ اب بھی نہیں ٹوٹ پایا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ دیوالیہ انسان اس قابل ہو گیا کہ ہفتے میں $10,000 اس کی آمدنی ہو گئی۔ یاد رکھیں، مستقل مزاجی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس صرف اکیلی ہی خوبی ہو اور باقی کوئی بھی ٹیلنٹ اور خوبی آپ میں نہ ہو تو یہ تنہا بھی آپ کو کامیاب کر سکتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو بریک ملتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو موقع ملتے ہیں۔ بریک، موقع اصل میں نتیجہ ہوتا ہے مستقل مزاجی کا، وہ حالت کہ جب آپ کا مقصد متعین ہوتا ہے اور حوصلہ اٹل۔ آپ اس وقت سے شروع کریں اور اگلے 100 لوگ جو آپ کو ملیں ان سے پوچھیں وہ کیا چیز ہے جو وہ زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یقین کریں ان میں سے 98 لوگ وہ ہوں گے جو جانتے ہی نہیں کہ انہیں زندگی میں چاہیے کیا۔ اور اگر زیادہ زور دے کر پوچھیں کہ دماغ پر زور دو اور سوچو کہ تمہیں زندگی میں کیا چاہیے، تو کسی کا جواب ہوگا سیکیورٹی، کوئی کہے گا دولت، کچھ کہیں گے خوشی، کوئی کہے گا شہرت اور طاقت، کوئی کہے گا شناخت، آسان زندگی، گانا گانا، ڈانس کرنا یا لکھاری بننا۔ مگر کوئی بھی واضح انداز میں ان سب چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر سکے گا، نہ بتا سکے گا کہ اس منزل کو پانے کا ان کے پاس منصوبہ کیا ہے۔ یہ بس فضول سی خواہشیں ہیں۔ یاد رکھیں، دولت خواہشوں کو رسپانس نہیں کرتی، دولت رسپانس کرتی ہے اٹل منصوبوں کو، متعین خواہشوں کو اور مستقل مزاجی کو۔ اگر آپ خود میں مستقل مزاجی کی عادت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سادہ سے 4 سٹیپس ہیں جو آپ کو اٹھانے ہیں، اور 4 سٹیپس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ذہین ہونے کی ضرورت نہیں، نہ زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی، بس اس کے لیے ضرورت ہے کچھ وقت اور تھوڑی سی کوشش۔ مستقل مزاجی کو پیدا کرنے والے یہ 4 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، زندگی کا ایک متعین مقصد جسے برننگ ڈیزائر کی سپورٹ حاصل ہو، ایک متعین منصوبہ جس پر مسلسل عمل کیا جا سکے، ایک دماغ جو منفی باتوں اور حوصلہ شکن اثرات سے محفوظ ہو، جیسے رشتہ داروں دوستوں کی منفی باتوں کو خاطر میں نہ لانا۔ نمبر 4، چند ایسے لوگوں کا ساتھ جو آپ کی زندگی کے مقاصد کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو یہ 4 سٹیپس ناگزیر ہیں۔ اس کتاب میں کامیابی کے جن 13 اصولوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کا سارا مقصد ان 4 سٹیپس کو بطور عادت آپ میں پیدا کرنے کی اور کچھ نہیں۔ آپ کی معاشی حالت کیسی ہوگی اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 سٹیپس ناگزیر ہیں۔ یہی وہ 4 سٹیپس ہیں جو آپ کے خیالات کو خود مختار اور آزاد کر سکتے ہیں۔ یہی وہ 4 سٹیپس ہیں جو آپ کو دولت مندی کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ یہی 4 سٹیپس ہیں جو طاقت، شہرت، ناموری تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہی 4 سٹیپس ہیں جو موضوع، موقع، فیوریبل بریکس آپ کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ یہی وہ 4 سٹیپس ہیں جو آپ کے خواب، آپ کے خواہش کو مادی حقیقت میں ڈھال دیتے ہیں۔ اور یہی وہ 4 سٹیپس ہیں جو آپ کو خوف، بے حسی اور بے حوصلگی کا ماسٹر بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ بھی یہ 4 سٹیپس اٹھا سکتے ہیں ان کو ضرور صلہ ملتا ہے۔ مسز ویلس سمپسن کی کہانی یاد ہے آپ کو؟ پرنس آف ویلز سے اس کی شادی ہو جانا اگر آپ ایک خوشگوار حادثہ سمجھتے ہیں، ایک بریک سمجھتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے۔ ویلس میں پرنس آف ویلز کی شدید محبت جب برننگ ڈیزائر بنی تو سب کچھ ویسا ہوتا گیا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس کا پہلا کام تھا پرنس سے شدید محبت، جو اس نے کی۔ جب وہ بیٹھ کر پرنس آف ویلز سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی تو لوگ ہنستے تھے، تنقید کرتے تھے، اس کی لالچ کہتے تھے، سیاسی طاقت پانے کی اسٹریٹجی کہتے تھے، مگر ویلس کو کسی کے کسی بھی ریمارک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے پتا تھا کہ اسے کیا چاہیے، اور پرنس آف ویلز سے جب اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی تب سے ایک خواہش اس میں برننگ ڈیزائر بن چکی تھی۔ اور پھر کیا ہوا وہ سب نے دیکھا۔ ایک گمنام سی عورت کیسے ایک نامور خاتون بن گئی، وہ سارے حالات کو ہرا گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اس عورت کے لیے شہزادے نے اپنے تخت تک کو لات مار دی۔ ویلس مستقل مزاجی کی ایک شاندار مثال تھی۔ جب آپ ویلس سمپسن کے بارے میں سوچیں تو اس شخص کو سوچیں کہ جو جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، اور جانے کہ غریب گھر کی گمنام سی لڑکی نے کیسے دنیا کی عظیم ترین سلطنت کو ہلا دیا تھا۔ وہ عورتیں جو ہر وقت یہ شکوہ کرتی رہتی ہیں کہ یہ دنیا مردوں کی دنیا ہے، ایسی دنیا جہاں عورتوں کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ اس عورت کی کہانی کو کبھی تفصیل سے پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔
وہ عورت کی جو عمر کے اس حصے میں تھی جہاں عورتیں خود کو بوڑھا سمجھ لیتی ہیں، اس مرد سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی جو اس وقت دنیا کا سب سے وانٹڈ کنوارا تصور کیا جاتا تھا۔ اور خود کنگ ایڈورڈ کو دیکھیں، اس کی زندگی کیا سکھاتی ہے؟ کیا اس نے اپنی پسند کی عورت سے شادی کے لیے جو قیمت چکائی تھی وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ شاید کوئی اس سوال کا جواب نہ دے پائے۔ کنگ ایڈورڈ وہ شخص تھا کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ وہ ملکہ اور شہنشاہ کا پہلا بیٹا تھا۔ جب جوان ہوا تو یورپ کا کوئی سیاسی شاہی گھر نہیں تھا جو اپنی شہزادیوں کو اس کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری عمر شاہی خاندان کی حدوں میں رہنے پر خرچ کر دی اور سونے کے اسی قید خانے سے وہ تخت انگلستان پر بٹھا دیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنگ ایڈورڈ خوش قسمت تھا، لیکن کیا اسے ذہنی سکون میسر تھا؟ اطمینان حاصل تھا؟ اس کی زندگی میں خوشی خوشحالی تھی؟ جی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ ان سب اعزازات، دولت اور شہرت کے باوجود کہ جو اسے ورثے میں ملے، اس کے اندر ایک خلا تھا، ایک خلا جسے صرف محبت بھر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، برننگ ڈیزائر تھی محبت، اور جب اس کی زندگی میں ویلس سمپسن آئی تو گویا اسے اس کی منزل مل گئی، اور اس نے بغیر کسی خوف اور معذرت کے اس عورت کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ دنیا بھر کے اخبارات اس محبت کو اسکینڈل زدہ کر رہے تھے، مگر کنگ ایڈورڈ کو پرواہ ہی کب تھی، اور جب وقت آیا تو کنگ نے اس عورت کے لیے تخت شاہی کو بھی ٹھوکر مار دی۔ اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو یوں ٹھوکر مار دینا ایک فیصلہ تھا جس کے لیے جرت چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں یہ جرت تھی۔ چرچ دشمن تھا، شاہی خاندان مخالف تھا، مگر اسے جو چاہیے تھا اس کے لیے اس نے ہر وہ قیمت چکا دی جو چکانے کو کہا گیا۔ اگر یورپ کو چند بھی اور ایسے شہنشاہ اور حکمران مل جاتے جن کے سینے میں انسان کا دل دھڑک رہا ہوتا تو یقین مانیے کہ یہ بد نصیب خطہ یورپ جس لالچ، نفرت، عیش اور سیاسی مصلحتوں اور جنگوں کے خطرے کا شکار ہے کبھی نہ ہو پاتا۔ شاید ایسا ہو جاتا تو یورپ کی کہانی کچھ اور حسین ہوتی۔ مستقل مزاج لوگوں میں ایک عجیب سی صوفیانہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی خصوصیت کہ وہ جس سے ہر شکست کو فتح میں بدل دیتے ہیں۔ آپ ہینری فورڈ کو دیکھیں، تھامس ایڈیسن کو دیکھیں، غربت سے سفر شروع کیا، بڑے خواب دیکھے، تعلیمی قابلیت نہ ہونے کے برابر مگر منزل انہیں مل کر رہی۔ خوبی جو ان میں موجود تھی وہ ایک ہی تھی، مستقل مزاجی۔ ان کی نظر اگر راہ کی مشکلوں کو دیکھتی تو وہ کبھی یہ کامیابیاں نہ سمیٹ پاتی، لیکن منزل نظر پر گڑ جائے تو مشکلیں خود ہی نظر سے ہٹ جاتی ہیں۔ اور پیغمبروں، فلسفیوں، بڑے مذہبی مبلغین کسی کی بھی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا مقصد متعین تھا اور مستقل مزاجی ان کا رویہ۔